الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدا وعصمنا من شرور انفسنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رشد و ہدایت دے، ہمارے نفسوں کے شر سے بچائے۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک۔ اللہ جی، ہم آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں اور ان کی محبت کا جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ان اعمال کی محبت کا جو ہم سب کو آپ کی محبت کے قریب کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، مجھے کہا گیا ہے کہ اس کو شارٹ نہ کریں، اس کو 8-10 قسطوں پہ لے جائیں تاکہ یہ سلسلہ تھوڑا سا چلتا رہے اور تھوڑا سا اتنا مختصر نہ ہو، تھوڑا سا اس کو ذرا جو نمایاں واقعات ہیں ان کو ذرا بیان کر دیں۔ تو ہم اس کو پھر پہلے تو سوچا تھا کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہی اس کو کمپلیٹ کر لیں گے، تو چلیں یہ سلسلہ جب تک چلتا ہے چلاتے ہیں اور اپنے دلوں میں یہ محبتیں جگاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے سننا اور بولنا اور اس کو پہ عمل کرنا اور دلوں پہ اللہ کرے کہ اتنے اثرات ہوں کہ یہ ہمارے لیے توشہ آخرت بن جائیں یہ چیزیں۔ آمین یا رب العالمین۔ چلیں جی، پیچھے سے سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ گئے تھے تجارت پہ، اب واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے گھر گئے اور انہوں نے بڑے پرخلوص اور بڑے پرزور وارملی کہہ لیں کہ خلوص سے استقبال کیا اور بڑا خوشی کا اظہار کیا، اور وہ بڑی شوق سے بڑی دلچسپی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے سفر کی رودات سنتے رہی اور سارے کاروبار کی۔ پھر انہوں نے میسرہ کو بلایا اور میسرہ پھر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حالات میسرہ کی زبانی سنے۔ بہت خوش ہوئی کیونکہ میسرہ نے بتایا کہ کس طرح آپ نے تجارت کی، معاملات میں کتنی سچائی اور ایمانداری دکھائی، اور کس طرح ان کے مال کی مال جو تجارت کے لیے دیا ہوا تھا اس کی فکر رکھی اور جانو دل سے اس کی حفاظت کی۔ پھر میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو راغب نستور کا واقعہ سنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے جو خوشخبری دی تھی وہ بھی سنائی، اور پھر بولا کہ ایک اور واقعہ ہوا جس میں میں حیران رہ گیا کہ سفر سے ہم لوگ واپس آ رہے تھے تو میرے ساتھ 2 اونٹ تھے، دونوں تھک کے جواب دے چکے تھے، میں بہت پیچھے تھا اور مجھے فکر ہوا کہ کہیں قافلہ آگے نہ بڑھ جائے اور میں اکیلا رہ جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جلدی سے گیا اور ان کو سارا حال بتایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دونوں اونٹوں کے پیر سہلائے، پھر نکیل ہاتھ میں لی اور ان کو ہنکایا، اور اب وہ اس طرح اچھلنے لگے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح سیرت النبی ابن حشام میں ہے کہ دوپہر کے وقت میسرہ نے بتایا کہ میں جب دوپہر میں سخت گرمی ہوتی تھی تو میں دیکھا کرتا تھا کہ 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگن رہتے۔ حضرت خدیجہ بہت حیران ہوئی، بولیں بھائی ان میں تو بڑی عجیب و غریب خصوصیات ہیں۔ بہرحال ان کے دل میں آئی کہ ان کی کچھ وہ کہہ لیں کہ ان کا دل میں تھوڑی سی نرمی آئی، تو انہوں نے ایک خاتون نفیسہ جو دوست تھیں ان کے ساتھ بات کی، تو انہوں نے کہا کیا حرج ہے، امین ہیں، نکاح کر لوں ان سے۔ تو پھر انہوں نے حضرت طالب کو ابو طالب کو بیچ میں ڈالا۔ ابو طالب نے رشتہ کا جا کے چچا سے کیا، اور پھر چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والی بات ہوگی کہ فٹافٹ شادی ہو گئی، اور ابو طالب نے جو خطبہ نکاح دیا وہ خطبہ بہت شاندار تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ نوجوان ہے کہ قریش میں اس جیسا کوئی نہیں، ہاں مال اس کے پاس کم ہے لیکن مال تو چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ محمد میرا عزیز ہے، تم سب جانتے ہو، اور وہ خویلد کی بیٹی خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور میرے مال سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے، بخدا اس کا مستقبل انتہائی شاندار ہے۔ غرض کہ اس طرح یہ
मुबारक तकरीब अंजाम पा गई और ख़ातून कुरैश अमीन कुरैश के घर आ गई। और उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल 2 माह 10 दिन थी और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 40 बरस थी। गरज ये शादी हो गई और बहुत ही माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कि बहुत ही पुरलुत्फ और खुशगवार शादी थी। हज़रत खदीजा नहायत समझदार तजुर्बाकार खातून थीं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत को और मिजाज को, उनकी पसंद और नापसंद को उन्होंने खूब पहचान लिया हुआ था और हमेशा उसका पूरा पूरा ख्याल रखा कि इनके रुझानात क्या हैं। फिर आपने देखा कि ये सदा सच बोलते हैं, हर काम ईमानदारी से करते हैं, हंगामों से बचते हैं, शोर गुल की महफिलों से दूर रहते हैं और तन्हाई में बैठ कर गौर व फिक्र करते हैं। तो हज़रत खदीजा ने इन सारी बातों का ख्याल रखा और आपके मामूलात पर कोई असर नहीं आने दिया। हम यहाँ रुकते हैं और देखते हैं कि एक अच्छी बीवी का रोल क्या होता है और हम अपना भी जायज़ा लेंगे, क्योंकि जब शोहर प्यारा है ना तो उसकी दिलचस्पियों से भी प्यार होगा। और हमारे यहाँ जनरली जब ख़वातीन बैठती हैं, मैं जनरली बात कर रही हूँ, ख़वातीन बैठती हैं तो क्या करती हैं, हम अच्छे पॉइंट्स उनके सब नज़रअंदाज करके और दबा के उनके ख़िलाफ़ बोल रहे होते हैं, है ना। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा उनका ख्याल कर रही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने हकूक़ से गाफिल नहीं थे। यानी दोनों मियाँ बीवी को एक दूसरे को हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए और एक दूसरे के राइट्स को बखूबी जानना चाहिए और उसको क्या कहना चाहिए, उसका अदब करना चाहिए। अगर वो वफ़ाशार थी, फ़रशनास थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक मिसाली शौहर थे। वो भी उनके सारे हकूक़ अदा करते थे और उनके दिल बहलाव का सामान करते थे। उनकी तबीयत, उनके ज़ौक़, उनके इंटरेस्ट क्या थे, उनकी सारी दिलचस्पियों का वो उसी तरह ख़याल रखते। और साथ ये कि उनका माल तिजारत होता था ना, तो उनके माल की भी हर तरह हिफाजत करते और उनकी तिजारत को फ़रोग़ देते थे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े से तन्हाई पसंद थे, लेकिन ये भी नहीं था कि लोगों से मेल जोल नहीं रखते थे। उनके मामलात में अक्सर दिलचस्पी लेते थे और बेज़रूरत नहीं बोलते थे, अक्सर चुप रहते थे। हमने ये चीज़ें देखनी हैं कि कैसे, किस वक्त, क्यों, क्या बोलना है। लफ्ज़ों की सिलेक्शन होनी चाहिए और टाइमिंग्स होनी चाहिए। ये बहुत सीखने वाली बात है जो हमारे अंदर बहुत कमी है इस चीज़ की। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सोच के बोलते थे। अच्छा जी, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब एक दफ़ा क्या हुआ कि बहुत ज़बरदस्त सैलाब आया, जिससे बहुत सी इमारतें ढह गईं और खाना काबा की भी दीवारें उसमें शिकाफ पड़ गए, बुनियादें कमज़ोर हो गई। अब मसला बन गया कि इसकी मरम्मत की जाए और कैसे की जाए, क्योंकि लोग तो अब्राहा का अंजाम अपनी आंखों से देख चुके हुए थे और लोगों को पता था कि ये खाना काबा की कोई दीवार हमने खुद गिराई तो कोई अजाब ना आ जाए। अब खैर जुर्रत करके उन्होंने ये काम किया, तो अब हजर अस्वद का मामला आ गया। हजर अस्वद को कैसे लगाना है, अब एक हंगामा खड़ा हो गया। लोगों में नोक झोंक, इख्तलाफ और हालात बिगड़ते गए। 5 रातें गुजर गई, हंगामा बरपा रहा, लेकिन कुछ फैसला ना हुआ कि कौन लगाएगा। तो उनमें से कुरैश का जो सबसे बूढ़ा आदमी था, अबू उमैया बिन मुगीरा, वो उठा और उसने कहा कि मेरे भाइयों, इज़्ज़त और सरदारी में तुम सबका रुतबा बराबर है। देखो, बिला वजह आपस में लड़ो झगड़ो नहीं, नफरत और अदावत की आग ना भड़काओ। जो मेरी बात मानो, जो पहला कुरैशी जो बाबू सफ़ा से दाखिल होकर अंदर आए, उसका फ़ैसला उस पर छोड़ दो। लो जी, ये राय सब ने मान ली। अब अपने अल्लाह का करिश्मा देखें कि थोड़ी ही देर बाद एक खूबसूरत जवान बाबू सफ़ा से नमूदार होता है और वो तेज़ी से चला आ रहा है और देखते ही सब चीख पड़े, अमीन
امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امین کا فیصلہ ہم سب کو منظور ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سنی اور آپ نے فرمایا کہ ایک کپڑا لاؤ۔ کپڑا آیا، اسے پھیلا دیا، پھر حجر اسود اٹھایا اور اس پر رکھا اور فرمایا کہ ہر قبیلہ کا سردار ایک ایک کونا پکڑے اور سب مل کر اٹھائیں۔ لیں جی، سب نے کیا اور سب خوش ہو گئے۔ اس وقت عمر مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 برس تھی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا سوچ بچار کرنے لگ گئے، غور و فکر کرتے، اور غار حرا میں جا کے، ایک پہاڑ ہے مکہ سے 6 میل کے فاصلے پہ نا، تو وہاں غار حرا کے نام سے مشہور ہے، وہیں چلے جاتے کئی دن اور کئی راتیں وہیں رہتے، جس کے لیے ایک سوچ بچار، ایک غور و فکر تھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اور یہ کیا ہے۔ سال پہ سال گزرتے گئے، سال پہ سال گزرتے گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آتا تو چلے جاتے وہاں، اور غار سے جب واپس آتے تو سب سے پہلے کعبہ جاتے، پھر بال بچوں میں آتے، اور حضرت خدیجہ بہت ہی پیار اور محبت سے پوچھتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیریت تو ہے؟ آپ فرماتے ہاں خدا کا شکر ہے۔ خیر جی، بچے گھیر لیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹ جاتے، آپ کہاں تھے ابا جان، آپ کے ساتھ ہم بھی چلیں گے؟ تو آپ فرماتے کہ ہاں کبھی تم بھی چلنا نا۔ بہرحال ان کی پیاری پیاری باتوں میں یہ خوشی کے لمحے جلد ہی بیت گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ قاسم، طیب اور طاہر سب اللہ سے جا ملے، زخم پر زخم لگتے گئے۔ بچپن میں یتیمی کا دکھ اٹھایا، بڑے ہوئے تو جگر گوشوں کا غم۔ صرف بیٹیاں رہ گئیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ یہ جوان ہوئی، زینب جوان ہوئی تو شادی ابو العاص سے کر دی، اور پھر رقیہ اور ام کلثوم کی شادی عتبہ اور عتیبہ سے کر دی، ابو لہب کے بیٹوں سے۔ اب صرف فاطمہ رضی اللہ عنہا رہ گئی تھی، پیاری چھوٹی سی ننھی فاطمہ۔ حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے حکیم بن حزام۔ ایک دن وہ ان سے ملنے گئی تو واپس آئیں تو ایک غلام لے آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگی یہ بھتیجے میرے تھے، شام سے کچھ غلام لائے تھے، ایک مجھ کو دے دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخدا اس کے چہرے پر شرافت کی چمک ہے، عقل و ذہانت کے آثار ہیں، یہ مجھے دے دو۔ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے بالکل، میرا نام زید ہے۔ سلسلہ نسب کیا ہے؟ میرے والد کا نام حارثہ ہے، دادا کا نام شرحبیل ہے، اور پردادا کا نام کعب ہے، میری ماں کا نام سودا ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے پوچھا اب میرا یہ غلام ہے؟ بولی ہاں ہاں کیوں نہیں، یہ آپ ہی کا ہے۔ آپ نے اسی وقت اس کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنایا، اور پھر اس کے ماں باپ کے پاس ایک آدمی بھیج دیا تاکہ ان کو اطمینان ہو جائے کہ ان کا بیٹا خیریت سے ہے۔ زید کے باپ اور چچا آئے اور انہوں نے کہا جی ہم سے منہ مانگے دام لے لیجیے مگر بیٹے کو چھوڑ دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور شکل؟ کہ وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ میں بلاتا ہوں اور اس کی خوشی پر چھوڑ دیتا ہوں، اگر وہ ساتھ جانا پسند کر لے تو آپ اسے لے جائیں، مجھے دام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس نے میرے ساتھ رہنا پسند کیا تو پھر میں بھی اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ لیں جی، زید کو بلایا گیا اور پوچھا کہ یہ تمہارے یہ دو مہمان ہیں، کیا تم انہیں پہچانتے؟ اس نے کہا ہاں یہ تو میرے باپ اور چچا ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری خوشی پر رہ، چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور چاہو تو میرے پاس رہو۔ بچہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گیا کہ نہیں نہیں میں تو آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ باپ کا غصے سے برا حال ہو گیا کہ ہیں تم ہمیں چھوڑ کر اپنے وطن کو چھوڑ کر غلامی پر راضی ہو، حد ہو گئی۔ زید نے کہا کہ نہیں معاف کیجیے گا، انہوں نے مجھے غلام نہیں بنایا اور ان میں وہ ساری خوبیاں ہیں کہ جو ایک اچھے آدمی میں تو نہیں جاؤں گا ان کو چھوڑ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماں باپ نے کہا ٹھیک ہے، باپ اور چچا نے، اور کہا کہ چلو۔ اسی وقت زید کا ہاتھ پکڑا اور قریش کے پاس آئے، آپ لوگ سارے گواہ رہیں، آج سے یہ میرا بیٹا، یہ میرا وارث ہے، میں اس کا وارث ہوں گا۔ خیر چچیرے بھائی حضرت علی بھی آپ کی پرورش میں آ گئے، اسی طرح زید اور علی ساتھ ساتھ رہنے لگ گئے کیونکہ ابو طالب کے بچوں کی کثرت تھی، مال کی کافی قلت تھی۔ اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین
ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے طریقے پر زندہ رکھنا، اور ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے پر موت دینا، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے گروہ سے اٹھانا۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔